بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ اصحاب فیل لشکر ابابیل کیا ہے؟ یمن حبشہ کا بادشاہ ابرہ تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا تھا اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعا میں آئیں اور اس گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہو۔ عرب خصوصاً قریش کو یہ بات بہت شک گزری، چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب پخانہ کر دیا اور اس کی در و دیوار کو نجاست آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابرہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھانے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بہت بڑا گو پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعبدار نہایت ہی جسم آدمی تھے۔ یہ ابرہ کے پاس آئے۔ ابرہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹ کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت ہی مقدس محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی مجھ سے نہیں کہا، صرف اونٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھٹائیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کی مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہ نے صبح کے اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدس پر دھاؤ بول دینے کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا، جس طرف اس کو چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہ کی فوج پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہ کی فوج
بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گویا چھوٹی چھوٹی تھی، لیکن وہ گہرے الہی کے پتھر تھے کہ پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگ ریزے فیل سواروں کو خود، یعنی کہ لوہے کے وہ سنگ ہوتے تھے پہلے، خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام فیل ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام ہے سورہ فیل۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیت کی پتی بھوسا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی طرح کعبہ معظمہ کی حفاظت کا ذمہ بھی خداوند قدس نے اپنے ذمہ کرم پر لے رکھا ہے کہ کوئی طاقت نہ قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے، نہ کعبہ کو صفائے ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ خداوند کریم ان دونوں کو محافظ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔